إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عز من قائل وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق واتقى الله إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دین و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام میں مال کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. مال، کسب اور کمائی یہ انسانی زندگی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. انسانی معیشت کا مال پر دار و مدار ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے اندر جہاں مختلف چیزوں کی حفاظت کا سامان فرمایا، انہی میں سے مال کی حفاظت کا بھی سامان فرمایا. مال کمانے کے سلسلے میں ترغیب دیا اور اس کے اصول بیان فرمائے، اس کے ضابطے بیان فرمائے، حلال اور حرام کے طریقے کیا ہے، کن بنیادوں پر مال حلال ہوتا ہے اور کن بنیادوں پر مال حرام ہوتا ہے. حلال کمائی کی فضیلتیں بیان فرمائی، حرام کسب اور کمائی کی مذمت، اس کی برائی اور اس کی قباحت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی. تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے جو مال کماتے ہیں، ان کے اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تعریف کی گئی اور ان کی دو کیٹیگری بیان کی گئی. ان کے اچھے اور برے کردار کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں جہاں اچھے خوبیوں والے تاجروں کی تعریف کی گئی، ان کی فضیلت اور ان کی منقبت بیان کی گئی، وہیں جو تجارت میں دین اسلام کے اصولوں سے ہٹ کر کے کاروبار اور تجارت کرتے ہیں اور مختلف انداز کی مخالفتیں کرتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی، ان کی برائی بیان کی گئی. تو تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کا موضوع ہے اور تجارت کے احکام، مسائل سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. میرے بھائیوں، امت کے مختلف علماء نے یہ باتیں اپنی کتابوں کے اندر بڑی وضاحت سے لکھی ہیں کہ ماضی میں، پچھلے زمانوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب تجارتی کوئی قافلہ تجارت کے لیے نکلتا تھا تو ان کے لین دین میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو جائے، ان کے لین دین میں دین اور شریعت کی مخالفت نہ ہو جائے، سود اور قمار کا مسئلہ نہ آ جائے جس کی وجہ سے ان کا مال اور ان کا کسب اور ان کی کمائی حرام ہو جائے. اس فکر کی بنیاد پر وہ تاجروں کا قافلہ اپنے ساتھ کچھ فقہا اور علماء کو بھی رکھ کر کے ساتھ میں لے جاتا تھا تاکہ وہ جگہ جگہ قدم قدم پر ان فقہا سے اپنے دین کے مسائل، بالخصوص جو تجارت سے متعلق مسائل ہیں، وہ سلسلے میں ان سے رہنمائی لے. کون سی شکلیں حرام ہیں کاروبار کی، کون سی شکلیں حرام ہیں، حلال ہیں، اور پھر اس کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ جب اس کی حلت پر اطمینان ہو جائے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، امت کے سلف کے طریقے تجارت اور طریقے کاروبار سے اطمینان ہو جائے کہ دلیلوں کی روشنی میں، ان کی سیرت کی روشنی میں، تب وہ اپنا کاروبار کریں.
یہ عام طور پر پچھلے زمانوں میں چلتا تھا، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، اچھی طرح سے اس بات کا علم آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہت سارے پہلوؤں سے امت کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، اور بسا اوقات حسب ضرورت وہ سختی کا رویہ یعنی ایکشن کا رویہ بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ انہیں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ باقاعدہ بازاروں میں جایا کرتے تھے، مارکیٹ میں جاتے تھے، اور اگر دیکھتے تھے کہ کوئی کاروبار کے اندر خرد برد کرتا ہے، اسلامی اصولوں کے ساتھ تلاؤب کرتا ہے، حرام کا لین دین کرتا ہے، یا غیر مناسب سامانوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، یا مثال کے طور پر سود وغیرہ کا کاروبار کرتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز وہ دیکھتے تھے تو درے سے اس کی پٹائی بھی کرتے تھے، مارا بھی کرتے تھے باقاعدہ بازاروں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اللہ کے کلام میں، نبی علیہ السلام کی حدیث میں اور امت کے سلف کی سیرتوں میں بہت ساری باتیں تجارت کے حوالے سے موجود ہیں۔ کچھ باتیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان باتوں کو کہنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ سبھی حضرات تک یہ باتیں اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی روشنی میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل سموہ کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے، وہ حلال اور حرام کی تمیز کریں، حلال کے ذریعے سے مال حاصل کریں، کسب کریں، کمائی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ کریں، اور حرام راستوں سے جو انکم ہوتی ہے اس کی طرف لالچ نہ کریں، اس کی طرف ہوس نہ کریں، اس کی طرف میلان نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور اس کے ذریعے سے اپنے جسم کے اندر گوشت اور ہڈی اور کھانے پینے اور یہ گھر کی چھت اور لباس ساری چیزیں حلال کے ذریعے سے انتظام کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ کاروبار کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بہت ساری باتیں کتاب و سنت کے نصوص کے اندر موجود ہیں، اور کچھ باتیں میں ذکر کروں گا۔ یہ کاروبار جس کو بزنس ہم تجارت کے نام سے جانتے ہیں، بیوپار کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، بہت زمانے قدیم سے سلسلہ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کس نے شروع کیا اور کیسے اس کا آغاز ہوا۔ لیکن ایک چیز ہمیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے پیشین گوئی کے طور پر، اور قیامت کے پہلے قیامت کی نشانیوں کے طور پر، کہ قیامت سے پہلے یہ بزنس اور کاروبار حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، حد سے زیادہ کاروبار بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ وخشوع التجارہ وقطع الارحام الى آخر الحدیث۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر 6-7 باتوں کا تذکرہ فرمایا، انہیں میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک چیز یہ پیدا ہو جائے کہ لوگ اپنے پہچان والوں کو سلام کریں گے، جو غیر معروف ہیں، جو نہیں پہچانتے ہیں، انہیں سلام نہیں کریں گے۔ اور یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آج عام طور پر راستہ چلتے چلتے گلیوں میں اپنے پڑوس میں دیکھا جاتا ہے، لفٹ کے پاس، سیڑھیوں کے پاس دیکھا جاتا ہے، آدمی اسی کو سلام کرتا ہے جس سے اس کے تعلقات اس کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، بعض روایتوں میں تسلیم المعارف، جن کو پہچان رہے ہوں گے، جو معروف لوگ ہوں گے، تعلقات انہیں کو سلام کریں گے، جبکہ سلام غیر معروف، پہچان غیر پہچان، اس سے کوئی تعلق نہیں میرے بھائیوں۔ سلام کس کے لیے ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام عام کرو، مسلمانوں کے درمیان سلام عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ یہ تو راستہ ہے کہ اگر دوریاں ہوں گی تو بھی سلام کرنے کی وجہ سے الحمدللہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر، سلامتی کی دعاؤں کی بنیاد پر تعلقات بحال ہو جائیں گے، اور ایک اسلامی سماج اور سوسائٹی کے اندر مضبوطی آئے گی، اور مسلمانوں کا سماج، مسلمانوں کی سوسائٹی مضبوط ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ سلام کے فوائد میں سے، لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان غیر معروف کو سلام نہیں کرتا ہے، غیر مسلم کو تو سلام کر لیتا ہے لیکن غیر معروف مسلمان کو سلام نہیں کرتا ہے۔ عجیب و غریب صورتحال میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیوں میں سے ان بین الساعۃ تسلیم الخاصہ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جان پہچان کے لوگوں کو ہی سلام کریں گے، غیر معروف لوگوں کو سلام نہیں کریں گے۔ اور اسلام میں جو لوگوں نے ٹکڑے اور فرقے اور پارٹیاں بنا دی ہیں، اس کی بنیاد پر یہ چیز اور زیادہ عام ہو گئی ہے، آدمی اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو سلام کرتا ہے، اپنی ہی جماعت کے لوگوں کو سلام کرتا ہے، جانتا ہے کہ یہ فلاں نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، تو سلام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کو۔ بہرحال یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نشانیاں جو آپ کی زبان سے نکلی ہیں یہ دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور یہ حالات کس حد تک بڑھتے چلے جائیں گے اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خشوع التجارہ، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ فشو فرمایا
फुशू हद से ज्यादा फैल जाना, आम हो जाना, बिल्कुल मुसीबत और बलवे की तरह से हर जगह हद से ज्यादा तिजारत हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया हत्ता दुईल मरअतु ज़ौजहा अला तिजारा, इस हद तक तिजारत बढ़ जाएगी, तिजारत और कारोबार इस कदर इसका चलन आम हो जाएगा कि मर्द के आदमी की अपनी बीवी जो है वो भी तिजारत में उसका हाथ बटाएगी और अपने शौहर की तिजारत के मसले में अपने शौहर की मददगार होगी, मुआविन बन करके रहेगी। आप देख रहे हैं आज सूरत हाल कैसी होती चली जा रही। तो इस क़यामत की निशानियों में से है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था इन निशानियों में से एक निशानी ये भी वक़त अल अरहाम, रिश्ते नाते काट दिए जाएंगे। और आज देखिए कि कारोबार की वजह से रिश्ते नाते कितने कटते चले जा रहे हैं। लोगों के पास फुर्सत नहीं अपने कारोबार से कि वो किसी से मुलाकात करने के लिए जाएं, किसी मरीज की आदत करने के लिए जाएं, किसी की वफात और मौत में चले जाएं, किसी के गम या खुशी में शिरकत कर लें। अजीब गरीब सूरत हाल बनती चली जा रही है। बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह कितमान शहादतिल हक व शहादत ज़ूर, झूठ बोलना आम हो जाएगा, झूठी गवाहियां देना आम हो जाएगा और हक और सच गवाही लोग छुपाना शुरू कर देंगे। सच्ची गवाहियां नहीं देंगे, झूठी गवाहियां दौड़ दौड़ करके देंगे, दुनिया परस्ती इस पर आम हो जाएगी। बहरहाल तो मेरे कहने का मतलब मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बात बयान फरमा दी है कि कारोबार और तिजारत क़यामत से पहले हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। आज हम देखते हैं शहर बंबई शहर में हम रहने वाले लोग हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से कारोबार का माहौल चल रहा है। यानी कारोबार इस हद तक फैला हुआ है कि इंसान हैरान हो जाए कि कैसे कैसे कारोबार हो रहे हैं। और आप देखिए कि आजकल ऑनलाइन जो कारोबार का सिस्टम चल रहा है उसने इस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को और आपके नबूवत की निशानी को वादे तौर पर पेश कर दिया है कि कितनी तेजी के साथ आम है, कहां कहां तिजारत का निजाम चल रहा है, कैसे कैसे ऑनलाइन कारोबार और बिजनेस चल रहे हैं, कोई आदमी जान भी नहीं पाता है। अच्छा, यही वजह है कि जब कसरत से तिजारत होगी और हद से ज्यादा तिजारत फैल जाएगी तो तिजारत के अंदर, चूंकि इसका ताल्लुक माल से है, इसका ताल्लुक कस्ब से है, इनकम से है, तो इसके अंदर फितने भी बहुत ज्यादा हैं, आजमाइशें भी बहुत ज्यादा हैं, हराम की मिलावटें भी बहुत ज्यादा हैं, हिर्स हवर्स और लालच का मसला है। इसलिए जितनी ज्यादा ये तिजारत आम होगी उतनी ही ज्यादा बुराइयां भी फैलती चली जाएंगी, हराम की मिलावटें भी होना शुरू हो जाएंगी, सूद का लेन देन भी हो जाएगा, जुए की शक्लें भी आम हो जाएंगी, हराम सामान को भी बेचा जाएगा, एक्सपायर्ड और अनवेलिड चीजों को भी बेचा जाएगा, फरोख्त किया जाएगा, अलग अलग झूठी शक्लें इस्तेमाल करके, झूठी कस्में खा खा करके अपने माल को बेचने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन सारी बातों को अपनी किताबों अपनी हदीसों के अंदर बयान फरमाया है। बहरहाल मैं कुछ ही बातें आपके सामने रख सकूंगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तिजारत के सिलसिले में कम से कम फिक्रमंदी की तौफीक अता फरमाए। ये तिजारत मनमानी चीज का नाम नहीं है, दीन का बुनियादी हिस्सा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन इस्लाम के अंदर 5 पहलुओं से इंसानी जिंदगी की हिफाजत फरमाई है। उसके अंदर दीन है, उसके अंदर जान है, उसके अंदर माल है, उसके अंदर इज्जत है, उसके अंदर आबरू है, उसके अंदर ये 5 चीजें, इसमें से माल की हिफाजत का मसला भी है। इसीलिए आप देखिए कि सूद हराम कर दिया गया, चोरी हराम कर दी गई, डकैती हराम कर दी गई, गिश और धोखा देना हराम कर दिया गया। ये सारी बातें किस लिए? ताकि कोई इसके ऊपर शबखून न मारे, माल को हलाल हराम तरीके से लेने की कोशिश न करे, किसी पर ज्यादती न होने पाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की दीन की जामियत की मिसालें हैं मेरे भाइयों, कि अल्लाह का दीन कितना कंप्लीट है, कितना जामे है कि इंसानी जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसकी तरफ इस दीन इस्लाम ने हिफाजत के कदम न बढ़ाए हों। और हिफाजत के लिए और उसे एक खास दायरे में रखने के लिए और उसे सलामती के साथ मुस्लिम और गैर मुस्लिम समाज में आम रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के दीन में कायदे और ज़ाब्ते न बयान किए गए हों, उसूल न बनाए गए हों। ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इम्तियाज है मेरे भाई। तो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाई है, दीन इस्लाम के पैरोकारों में शामिल फरमाया है कि हम इंसानी जिंदगी को दीन इस्लाम की छांव में गुजारें ताकि हर तरह का अमन हो हमारी जिंदगी में, हर तरह की सलामती हो, हर तरह की आफियत हो, हर तरह की हराम की मिलावटों से अपने आप को बचाएं और अपने आप को एक सुथरी जिंदगी में अपने आप को एक सुथरे माहौल में जिंदगी जीने का सहारा और रास्ता ढूंढ सकें। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, अल्लाह ताला की हमें हमद करनी चाहिए। आइए जरा चंद बातें आपके सामने अर्ज करूं। देखें, तिजारत और बिजनेस जो है इसको अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर बाकायदा रगबत दिलाई गई है, रगबत शौक दिलाया गया है। और साथ ही साथ कारोबार का जो रास्ता है इनकम के लिए, कस्ब के लिए, कमाई के लिए,
اس کا جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اور غلط راستے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے کسب کے لیے، انکم کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، جو غلط اور حرام راستے ہیں ان کی طرف ان کے اوپر سخت قسم کے پہرے بٹھائے گئے ہیں، سختی سے منع کر دیا گیا ہے، وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے تجارت کرنے والوں کے سلسلے میں دو طرح کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم الشان اور پیاری حدیثیں ہیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور تفصیلات میں نہ جائیں اور ڈیٹیل نہ بیان کریں آپ کے سامنے، اور حرام کے کتنی شکلیں ہیں، اور انکم میں حرام راستے کہاں کہاں سے کھلتے ہیں، کس کس پہلو سے حرام راستے آ جاتے ہیں اور حرام انکم آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کیوں لپکتا ہے، کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، اگر وہ ساری تفصیلات آپ کو نبی بتائی جائیں تو کم از کم فکر مندی کے لیے، ہوش مندی کے لیے، کسب اور کمائی میں انسان کو فکر مندی کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی سبق دینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دو حدیثیں کافی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ دیکھیے اچھا تاجر، اچھا بزنس مین اور حرام یا غلط تجارت کرنے والا آدمی، ان دونوں پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حدیثیں پہلے ہی میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں، پھر بقیہ باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ دیکھیے تجارت کرنے والے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، تاجر کا مقام کتنا اونچا ہے دین اسلام کے اندر۔ ایک تجارت کرنے والا، ایک بزنس مین، یہ کوئی عیب کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی کسب اور انکم کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، بھاگتا ہے، اس میں فی نفس سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن شرطیں پوری کرنا ضروری ہے۔ تجارت کرنے والا کیسا ہو، تجارت کرنے والوں کے اندر خوبیاں کون سی پائی جانی چاہیے، کون سے اوصاف سے اسے متصف ہونا چاہیے، یہ دراصل سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر، تجارت کرنے والا، الصدوق، الامین، دو شرطیں لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدوق تجارت کرنے والا اور امانت دار تجارت کرنے والا، سچا تاجر۔ اب سچا کی شرط جو لگائی اللہ کے نبی نے، آپ نے صدوق کہا، صادق نہیں کہا۔ صادق اور صدوق میں فرق یہ ہے کہ صادق عام سچے کو کہا جاتا ہے اور صدوق حد سے زیادہ سچے آدمی کو کہا جاتا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے اندر تفضیل پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تاجر الصدوق، سچا تاجر، سچا تاجر کہہ دیا گیا۔ اب زبان میں سچا ہونا چاہیے، زبان سچی ہونی چاہیے اس کی زبان سچی ہو، کہاں کہاں سچی ہو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لین دین میں، کاروبار میں اس کی زبان سچی ہونی چاہیے، وہ اپنی سامان کی خوبی بیان کرے، سچا ہونا چاہیے، وہ اپنے سامان کی قیمت لگائے، اس کو سچا ہونا چاہیے۔ اور جتنے بھی پہلو ہیں، تین فریق ہے نا، تین فریق، ایک ہے بائے، بیچنے والا، اور ایک ہے مشتری، خریدنے والا، اور ایک ہے مبیع، بیچا جانے والا سامان۔ یہ تین فریق ہیں اس کے اندر۔ ان تینوں پہلوؤں سے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سچا رکھے، اس کی بات اپنے حوالے سے بھی سچی ہونی چاہیے، اس کے سامان کے حوالے سے بھی سچی ہونی چاہیے، اور جو اسٹیٹمنٹ اور جو بیان دے رہا ہے خریدنے والے کے سامنے، وہ بات بھی اس کی سچی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بیچنے والے خریدنے والوں کا اختیار رہتا ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، تب تک ان دونوں کا اختیار ہوتا ہے۔ میں نے خریدا ہے، میں اگر چاہوں تو واپس کر سکتا ہوں، یا آپ نے بیچا ہے، آپ چاہیں تو سودا ریٹرن کر سکتے ہیں، مجھے نہیں خریدنا ہے یا مجھے نہیں بیچنا ہے۔ اس کا اختیار ہوتا ہے کب تک، ما لم یتفرقا، جب تک دونوں بیچنے خریدنے والے جدا نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر یہ دونوں سچ بولیں گے، لینے والا بھی دینے والا بھی، اس نے تاجر کہا، تاجر دونوں کو کہا جاتا ہے نا، لین دین کرنے والے کو تاجر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر یہ دونوں لوگ سچ بولیں گے اور معاملے کو واضح رکھیں گے، سامان کو واضح رکھیں گے، قیمت کو واضح رکھیں گے، اور جو ڈیل ہو رہی ہے وہ شفاف رکھیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو ان دونوں تاجروں کی تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اور اگر یہ لین دین کرنے والے، اگر یہ تجارت بزنس کرنے والے لوگ، اگر یہ دونوں چھپائیں گے، کیا چھپائیں گے، سامان کی اچھائی برائی کو چھپائیں گے، اس کے ڈیلنگ کے معاملات کو چھپائیں گے، وَكَذَبَا، اور جھوٹ بولیں گے،
उन दोनों की कारोबार की बे उन दोनों की कारोबार और बे की बरकत को अल्लाह तबारक व तआला मिटा देगा। वो लाख अच्छे से अच्छी इनकम करने वाले हो जाएंगे, बज़ाहिर देखने में बड़ी डील कर लिया, अच्छी खासी इनकम कर लिया, लेकिन याद रखो बरकतों को अल्लाह तबारक व तआला मिटा देगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला बरकत देता है और बरकत की मिसाल समझनी है तो आप मक्का से आने वाले मुहाजिरीन जब मदीना आए थे, और वाकया सब जानते हैं, मुझे तफसील में नहीं जाना है, खाली याद करें, आप याद करें कि उन ताजिरों ने जो मक्के में ताजिर थे और हिजरत करके जब मदीना पहुंचे तो नियत्ते हो गए, उनके पास खाने पीने के भी असबाब मैसर नहीं थे। लोगों ने अपनी जान, अपनी माल, अपने बीवी बच्चों की भी कुर्बानियां देना शुरू कर दिया मुहाजिरीन के लिए। बहरहाल लेकिन इन लोगों ने अपनी खैरत का सबूत दिया और कहा नहीं, हम कारोबार करने वाले लोग हैं, मदीने की मार्केट, मदीने की का बाजार कहाँ है, रास्ता बता दो, हम कारोबार करेंगे। रिवायतों में मौजूद है कि सहाबा कहते हैं तिजारत करने वाले कि अगर हम मिट्टी भी लेकर के बेचते थे तो अल्लाह तबारक व तआला सोने की तरह बरकतें अता फरमाता था। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला के दीन की पाबंदी करते हुए इंसान हलाल पर इक्तिफा करे, मामलात को वादे रखे, डीलिंग को साफ रखे, स्टेटमेंट साफ रखे, अच्छाई बुराई सामान के जो वादे रखे, ये ना सोचे कि इसके पीछे मेरा नुकसान हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि वो कारोबारियों के काम में बरकत अता फरमाएगा। बिजनेसमैन जो भी हैं, ये तुजार जो हैं, इनकी तिजारतों में अल्लाह तबारक व तआला बरकत डाल देगा। और इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो लाख बड़ी से बड़ी इनकम कर ले जाएं हम आप, और उसी लालच में हम हराम करें, झूठ बोलें, छुपाएं, गबन करें, खियानत करें, याद रखो मुहिकत बरकत बैहिमा, तो इन कारोबारियों की बरकत को अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा, मिटा देगा। तो ये है मसला। अल्लाह के नबी ने फरमाया ताजिरु सदूकुल अमीन, वो तजारत करने वाला, वो बिजनेसमैन जो सच्चा है हर मामले के अंदर और अमानतदार है। अमानतदार, आप एक चीज को याद करें, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह के नबी अल्लाह ने क्या फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, है कि नहीं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में आपके अंदर तुम्हारे लिए अच्छा नमूना है। चलो तिजारत का नमूना भी देख लेते हैं। वो भी उस वक्त की बात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर नबूवत का ताज नहीं रखा गया था, आप नबी नहीं बनाए गए थे, उसी वक्त की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के माल को लेकर के उनके गुलाम मैसरा के साथ तिजारत किया था, और जब पूरी अमानत के साथ, पूरी सच्चाई के साथ और सदूक और क्या कहते हैं सादिक और अमीन के लक़ब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना जाता था। पूरे अरब के लोग जानते थे, इसे नबूवत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये खूबी अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर नबूवत से पहले ही से रखी हुई थी। सारे लोग आपको सादिक और अमीन के नाम से जानते थे। जब मैसरा के साथ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर के तिजारत किया तो जितनी बरकत, जितना इनकम हजरत खदीजा को पहले हुआ करता था, उससे कई गुना ज्यादा बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा दी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की बात तो बाद में आएगी, लेकिन अमानतदारी और सच्चाई, वही खूबियां यहां जिक्र की गई हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ताजिरु सदूकुल अमीनु मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई यौमल क़ियामा, ये सच्चा और ये अमानतदार बिजनेसमैन क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे बशारत दी गई है। ये आप देख रहे हैं, अच्छा सच्चा ताजिर जो होगा, मुसलमान तिजारत करने वाला जो होगा, मोमिन ताजिर हो, तिजारत बाद में है, ईमान पहले है। उस ईमान की पाबंदी के साथ एक मुसलमान को तिजारत करने की जरूरत है मेरे भाइयों। तो सच्चा और अमानतदार जो ताजिर होगा वो कल क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। जहां तक रही बात सालिहीन की, तो ये खुद सालिहीन में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ईमान की तौफीक अता फरमाई है, और ताजिर है तो सच्चा ताजिर है, अमानतदार ताजिर होने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। ये तो हो गया अच्छे और सच्चे ताजिरों की, सच्चे और अमानतदार ताजिरों के बारे में ये फजीलत है, ये मनकबत है, ये उनका मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। अल्लाह के नबी ने तब बताया कितना ऊंचा होगा क़यामत के दिन। उसके बरखिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ मदीने के बाजार में तशरीफ ले गए। मदीने के बाजार का मतलब आप ये ना समझे क्योंकि बाजार लगती थी बाकायदा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के जमाने में ऐसा मसला नहीं था कोई बाकायदा, मक्के में तो था मसला, लेकिन मदीने के अंदर वही मुसल्ला जो ईदगाह
جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے یا اور دیگر نمازوں کے لیے یعنی استسقاء وغیرہ کے لیے جایا کرتے تھے، اسی عیدگاہ جو کہ کھلی جگہ ہوا کرتی تھی، وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اپنے اپنے سامان بیچنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہاں بڑے تعداد میں لوگ کاروبار کر رہے تھے، کوئی سامان بیچ رہا، کوئی خرید رہا ہے، اور لین دین کی بولیاں چل رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، یا معشر التجار، اے کاروباریوں، اے تاجروں، اے بیچنے خریدنے والوں سن لو۔ صحابی رسول کہتے ہیں جب آپ نے آواز لگائی اے تاجروں تو لوگوں نے فاستجابوا، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیا اور مان لیا۔ فرفعوا اعناقهم وابصارهم، لوگوں نے اپنی گردنیں اوپر اٹھائیں، کہاں سے آواز آ رہی ہے، کون آواز لگا رہا ہے، اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھایا، فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے تاجروں، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، یاد رکھو تاجروں، تجار جو ہیں، کاروبار کرنے والے، بزنس کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ کل قیامت کے دن فاسق و فاجر بنا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ دیکھیے جناب عالی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ایسے لوگ ہیں کاروبار کرنے والے، ایسے تاجر ہوں گے جو قیامت کے دن فاسق اٹھائے جائیں گے، یعنی بدعمل اٹھائے جائیں گے، گنہگار اٹھائے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی شریعت کی مخالفت کرنے والے وہ اٹھائے جائیں گے، نافرمانی کرنے والے اٹھائے جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو فاجر بنا کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے، بدعمل بنا کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا، تین خوبیاں بیان فرمائیں، الا من اتقى اللہ وصدق وبر، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کی خوبیاں جس تاجر کے اندر پائی جائیں گی، وہ تجار قیامت کے دن فاسق و فاجر بدعمل نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تین خوبیاں کیا ہیں؟ اتق اللہ، جو تاجر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے راستہ تلاش کرنے والا ہے، وہ صدق، اور سچ بولنے والا اپنے کاروبار کے اندر، وہ بر، اور نیکی کے سارے راستوں پر چلنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا برا، بر کسے کہتے ہیں؟ بر ایسا جامع لفظ ہے جس میں ساری خوبیاں شامل ہو جاتی ہیں اور ساری برائیاں باہر نکل جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، بر جامع لفظ استعمال کیا گیا، تو بر کسے کہتے ہیں؟ ساری نیکیاں جس کے اندر اکٹھا ہو جائیں، اور وہ ساری باتیں بھی اسی مضمون کا حصہ ہیں، لیکن شاید وہ سب باتیں آج آپ سے نہ ہو سکیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، بر بہت ساری خوبیاں ہیں، اسلامی تجارت کے اصولوں کے علاوہ بہت سارے آداب ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں جو مسلمان تاجروں کے اندر پائی جانی چاہیے۔ حسن اخلاق ہونا چاہیے، سچ گوئی ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ کوئی شخص آپ کا کسی کے ساتھ آپ کا ڈیل ہو گیا ہے، آپ کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ کسی سے آپ کا لین دین ہو چکا ہے، سامنے والا مجبور ہے، آپ کو اس کو مہلت دینی چاہیے۔ یہ ساری خوبیوں میں سے ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیونکہ کاروبار کیش میں بھی ہو سکتا ہے اور ادھار میں بھی ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اللہ کے نبی نے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم لوگ کوئی چیز، اذا تداینتم بدین، اگر تم کوئی چیز ادھار میں لین دین کر لو تو اسے لکھ لیا کرو۔ جب تک کا معاہدہ تمہارے درمیان ہوا ہے ادھار کا، اسے لکھ لیا کرو۔ معلوم پڑا کہ کیش میں بھی تجارت ہو سکتی ہے اور ادھار میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں پر اگر آپ غور کریں تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات واضح ہو سکتی ہے، آ سکتی ہے کہ تجارت کی باقاعدہ ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگو اپنے مالوں کو اپنے درمیان حرام طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، ہاں اگر باہمی رضامندی سے تم کاروبار کر کے مال کو دیتے ہو، لیتے ہو، بیچتے ہو، پیسہ حاصل کرتے ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو نہ مارو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، ہاں اگر تم باہمی رضامندی سے تجارت کر رہے ہو تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، تو خوبی ہے، اچھی بات ہے، یہ تمہیں تجارت کرنا چاہیے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کر دیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، جب سود کو حرام کیا گیا تو سود کا لین دین کرنے والے بفر گئے، شور مچانے لگے اور کہا فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟
فرق کیا ہے سود کے لین دین میں اور کاروبار کرنے میں؟ فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام ہے اور تجارت کہتا ہے کہ حلال ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو حرام کرتا ہے اور کاروبار کو حلال کرتا ہے. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سود سے لین دین کرنے والے کو کبھی بھی برکت نہیں دے سکتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے. تو یاد رکھو سود کبھی پنپ نہیں سکتا، سود کبھی پنپ نہیں سکتا. اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں آئی ہوئی ہے. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک رہی بات تجارت سے متعلق جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، وہ تو بہت زیادہ تفصیل طلب ہیں، لیکن دو تین جو اصولی باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حرام کی جو مسئلہ ہے، حرام جو مل جاتا ہے، حرام جو ہمارے اور آپ کے کاروبار میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے جو موٹے موٹے اسباب اور وجوہات ہیں وہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ دیکھیے ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ سامان واضح ہونا چاہیے کہ وہ سامان کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی قیمت ہونی چاہیے. وہ سامان جس کو ہم بیچ رہے ہیں وہ اپنی حقیقی شکل میں یا حکمی شکل میں موجود ہونا چاہیے، اندھیرے میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ملکیت میں ہونا چاہیے کہ آپ کی ملکیت میں ہو تو ہی آپ بیچ سکتے ہیں. اور وہ چیز موجود ہو سامنے، اور اگر سامنے موجود رہنے والی چیز نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی زمین ہے، کوئی گھر ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس کو سامنے رکھ کر کے بیچیں گے، وہ جہاں ہوگا وہی ہوگا، لیکن اس کا پیپر ہونا چاہیے، اس کا کاغذ ہونا چاہیے، یعنی حکمی طور پر وہ چیز موجود ہونی چاہیے، آپ کی ملکیت میں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کسی طرح کا غش نہیں ہونا چاہیے، معاملات کے اندر کوئی چیز بیچ میں چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز ہڈن نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غرر نہیں ہونا چاہیے، یعنی معاملات کے اندر، ڈیلنگ کے اندر کسی بھی طرح کے الٹ پھیر کا بعد میں راستہ نہیں کھلنا چاہیے، صاف ستھرا معاملہ ہونا چاہیے. ایسے ہی لکھا پڑھی ہونی چاہیے، لکھا پڑھی ہونی چاہیے. ایسے ہی میرے بھائیوں کاروبار کرنے کے اندر ضروری ہے کہ جس سامان کو بیچا جا رہا ہے وہ سامان حلال ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیز حرام ہے اس کا استعمال حرام ہے تو اس کا لین دین کرنا، خریدنا بیچنا بھی حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنا رکھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ سبحانہ و تعالی اذا حرم شیئا حرم بیعه حرم ثمنه. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کرتا ہے. جو چیزیں حرام ہیں اس کا بیچنا خریدنا بھی حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو بہرحال یہ بہت سارے اصول اور ضابطے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں تو کاروبار حلال ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر کمی ہوتی ہے، خلل ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مستقبل میں پیچیدگی پیدا کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے کاروبار پر حرام کا، ناجائز کا حکم منطبق ہوتا ہے، لگتا ہے. یہ موٹی چیزیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو اگر ہم دیکھیں، قرآن کریم کی آیات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حرام کی جو ملاوٹ آتی ہے، حرام جو معاملات پیدا ہوتے ہیں لین دین کے اندر، اس کی 3 یا 4 بنیادی اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ جو چیز لی جا رہی ہے یا دی جا رہی ہے، جو چیز بیچ کر کے ہم پیسے کما رہے ہیں، انکم کر رہے ہیں، جس کو ہم تجارت کہتے ہیں، اس میں پہلا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز بغیر کسی محنت اور کمائی کے حاصل ہو رہا ہو، بغیر کسی محنت اور مشقت کے، کسی کام کیے بغیر وہ حاصل ہو رہا ہو تو یہ چیز حرام ہے. اس کی مثالوں میں سے مثال کے طور پر سود ہے. آپ نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی مشقت نہیں کیا، محض آپ نے ایک سودا ایسا کر لیا، بلا کسی چیز کے آپ نے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا. ایسے آپ دیکھیے جوئے کا مسئلہ ہے، مٹکے جس کو کہا جاتا ہے، جس کو قمار کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جس کو لاٹری وغیرہ کی شکلیں بھی اسی کے اندر آتی ہیں، اور علماء نے تو خیر بہت ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں آج کل کے موجودہ دور کے اعتبار سے کہ کون کون سی چیزیں آج قمار بازی کے اندر داخل ہوتی ہیں، یعنی جوئے کے اندر شامل ہوتی ہیں. جوئے کی نئی شکلیں ان چیزوں نے اختیار کر لیا ہے. بہت ساری مثالیں لوگوں نے دی ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سود کا مسئلہ ہے، رشوت کا مسئلہ ہے. ایسی مثال کے طور پر جوئے کی جو شکل ہے قمار کی، اس کے اندر آدمی کس محنت مشقت کے بدلے میں یہ پیسے کما رہا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے پیچھے، کوئی چیز نہیں ہے اس کے پیچھے، اور انسان انکم کر رہا ہے. یہ چیز حرام ہے. اس کی مثالوں میں سے یہ موٹی مثالیں یہ ہے، سود ہے یا ایسے ہی قمار جس کو ہم جوئے وغیرہ کہتے ہیں، مٹکا کہتے ہیں. دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری شکل یہ ہے کہ جو چیز ہم کما رہے ہیں وہ ناحق کما رہے ہیں، یعنی ہمیں وہ حق نہیں ہے کہ ہم لیں.
ہمیں حق نہیں ہے کہ لیکن ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، انکم کر رہے ہیں، بیلنس کر رہے ہیں، لیکن وہ راستہ ناحق کا راستہ ہے۔ مثال کے طور پر چوری کر کے کوئی حاصل کر لیتا ہے، کوئی ڈکیتی کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا، اسی کی ایک شکل احتکار بھی ہے۔ احتکار سمجھتے ہیں نا؟ احتکار اصل میں کہتے ہیں، احتکار کا اگر آپ کو سمجھنا چاہیں ہم تو احتکار کہتے ہیں مارکیٹ کے حالات کو دیکھ کر کے آدمی اپنے سامان کو اسٹاک کرے، دیکھے کہ ابھی ہمارا یہ سامان نارمل ریٹ میں بکے گا یا کم ریٹ میں بکے گا، کیونکہ بہت زیادہ مارکیٹ میں بہتات ہے اس سامان کی، ہر طرف مارکیٹ میں یہ سامان دکھائی دیتا ہے، اس لیے میں ابھی اس کو نہیں بیچوں گا۔ اور اس کے بعد جب سامان کی قلت ہوتی چلی جائے گی اور سامان کم ہو جائے گا، لوگوں کی ضرورت اور تقاضے بڑھ جائیں گے، لوگ پریشانیوں میں ہو جائیں گے، تب میں اسے منہ مانگے ریٹ میں بیچوں گا۔ اس کو احتکار کہا جاتا ہے، اور یہ تو عام ہے ہمارے سماج کے اندر، چاہے کوئی سامان کو روک لیتا ہو نہ بیچتا ہو، یا چاہے کوئی مارکیٹ کے اندر پیسوں کو روک لیتا ہو۔ بڑے بڑے جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ پیسوں کو دبا دیتے ہیں اور مارکیٹ سے پیسے کم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے ہاں قلت غذا اور قلت مال اور بھوکمری کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ چوری جو اس نے کی ہے، اس کے پاس مال آ گیا ہے، ناحق ہے، ڈکیتی کیا ہے، ناحق طریقے سے حاصل کیا ہے، احتکار کیا ہے، یعنی مال کو روک کر کے، سامان کو روک کر کے لوگوں کے مشکل حالات تک، جب مشکل حالات آ جاتے ہیں تب وہ 10 روپے کی چیز کو 100 روپے میں بیچتا ہے۔ یہ 90 روپے کس چیز کے اس نے حاصل کیے ہیں؟ یہ سب ناحق ہے۔ تو چوری، ڈکیتی، احتکار اور اس طرح بڑی واضح روایتیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے ہی میرے بھائی تیسری اور آخری شکل یہ ہے، کاروبار میں حرام کی ملاوٹ کے حرام کی جو آمد ہوتی ہے، حرام جو شامل ہوتا ہے، اس کی جو تیسری شکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شراب ہے، نشے کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر مخدرات ہیں، منشیات ہیں، یا مثال کے طور پر کتے وغیرہ کو بیچ کر کے پیسے کمانا ہے، مورتیاں بیچ کر کے پیسے کمانا ہے، مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں۔ تو اس طریقے سے، یا سور وغیرہ بیچ کر کے، اور آپ جانتے ہیں نا آج کل بلیاں بیچی جا رہی ہیں اور لوگ فوراً سے بلیاں منگا کر کے 2-3 لاکھ روپے کی بڑے بڑے دولت مند اپنے گھروں کے اندر زینت بناتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے، یاد رکھنا۔ بلی کی انکم اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہے۔ تو آپ بتائیے خریدیں گے نہیں تو بیچے گا کہاں سے آدمی؟ تو جیسے بیچنے والا مجرم ہے، پیسے کماتا ہے، ویسے خریدنے والا بھی مجرم ہے، کیونکہ خریدنے والا بیچنے کا راستہ کھولتا ہے۔ اگر خریدنے والے نہیں ہوں گے تو بیچنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ 3 بڑی بڑی شکلیں ہیں، 3 بڑی بڑی شکلیں۔ یعنی کیا مطلب؟ پہلی شکل یہ کہ بلا محنت، بلا مشقت، بلا کام کے، بلا عمل کے انسان انکم کر رہا ہے، جیسا ہم نے کہا سود اور اس طرح کے جوئے وغیرہ کی چیز اس کے اندر آتی ہے۔ دوسری شکل ہے کہ وہ چیز ناحق حاصل ہو رہی ہے، کوئی حق نہیں اس کو حاصل کرنے کا، چوری، ڈکیتی، احتکار وغیرہ ہے نا، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اور تیسری شکل ہے کہ وہ چیزیں ہی حرام ہو فی نفسی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سود کا مسئلہ ہے۔ سود کس قدر آج دنیا کے اندر عام ہے، کس قدر آج دنیا میں سود عام ہے، سود کی شکلیں عام ہیں، اور مشکل یہ ہو گئی ہے کہ سود کا چلن اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ آج سود کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہے الا ماشاءاللہ، ورنہ بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ آج کے دور میں کاروبار میں سود کی حرمت کا مسئلہ بالکل ہی بیکار ہے، کیونکہ آج کاروبار بغیر سود کے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، کیسے کاروبار کرے سود کے؟ ہر طرف سود کا چلن ہے میرے بھائیوں، اس طرح کی بات کہی جا رہی۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا ظہر الزنا والربا فی قوم فقد حلوا بانفسهم عذاب اللہ۔ یاد رکھو جب کسی بستی کے اندر زناکاری ظاہر ہو جاتی ہے اور سود کا چلن عام ہو جاتا ہے، فقد حلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو اس بستی کے لوگوں نے، اس قوم کے لوگوں نے سمجھ لو کہ اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دے دیا ہے۔ اور آج ہمارے سماج کے اندر سود کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے، جگہ جگہ سود، ایسی ایسی شکلیں بنائی جا رہی ہیں کہ انسان حیران ہے، جان نہیں سکتا ہے کہ سود کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کو ہم کو یہی اصول و ضابطہ جاننا چاہیے کہ یہ بلا کسی کام کے، بلا کسی مشقت کے، بلا کسی عوض کے یہ مال حاصل ہو رہا ہے، یہی کافی ہے اس کے لیے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کی آیتوں کو اگر آپ دیکھیں، الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا الى اخر الآیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو جو لوگ سود کھاتے ہیں،
الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن اٹھ نہیں سکے گا مگر ایسے ہی بدمست ہو کر کے اٹھے گا جیسے شیطان نے اسے چھو لیا ہو، یعنی شیطان اس پر حاوی ہو گیا ہو، ایسے ہی بدمست اور نشے کی حالت میں اٹھے گا وہ۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس کی بری حالت کیوں ہوگی؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اسی لیے کہ ان لوگوں نے کہا سود میں اور کاروبار میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، جیسے ہم سامان بیچ کر کے پیسے کماتے ہیں ایسے پیسے دے کر کے اس کا ڈبل ٹبل حاصل کرتے ہیں، دونوں میں کیا فرق؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، سامانوں کی خرید و فروخت ہے، ایک ہی جنس پیسے کو پیسے کے بدلے میں اگر دین لین کرنا ہے تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے ایک جنس کی چیزوں میں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ تو بہرحال سود حد درجہ لعنت کی چیز ہے، اور یاد رکھو مال کے مسائل میں، مالی مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو آج پوری دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ بن چکا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ سود کا مسئلہ ہے۔ سود کا مسئلہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبۃ امرہ الی قلہ، جو جتنا بھی سود کا لین دین کرے گا اس کا انجام اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا، جو جتنا سود کا کاروبار بڑھائے گا، سود کے ذریعے انکم بڑھائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا معاملہ اتنا ہی کمتر ہوتا چلا جائے گا، سود بڑھائے گا انجام برا ہوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، سود آج تو جتنی بڑی ڈیل کی جاتی ہے اتنا بڑا سود کا اماؤنٹ ہوتا ہے، اور بہت بڑی تعداد ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ کاروبار کے اندر سود کی ملاوٹ کا مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے حرام کا، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ اسی کاروبار پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کے باپ دادا کی طرف سے وراثت میں بڑی زمین آئی تھی اور بڑی انکم ان کے پاس پیسے موجود ہیں، اور اس کے بعد وہ رکھے ہوئے ہیں اور 10% پر 12% پر 15% پر باقاعدہ وہ سود پر اور لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے کتنا گنا سود بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جوئے کی شکل بن جاتی ہے کہ اس کے گھر پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کی گاڑی پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب ہے کہ سود بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور یہ حرام کا ہم نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج یہ سود کا ہی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم ربن، اور سنیے غور سے اس حدیث کو آپ نے بار بار سنا ہے، درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک درہم ربا، سود کا ایک درہم جو آدمی کھاتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے، ایک درہم، 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، کروڑ نہیں، ایک درہم، یعنی آپ سمجھے 1 روپیہ، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں 2 کرنسیاں تھیں، ایک درہم اور ایک دینار، دینار سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا، درہم چاندی کا، اللہ کے نبی نے چھوٹے والے کو مثال میں پیش کیا ہے، یعنی جو ادنا ہے، اعلیٰ نہیں بلکہ جو ادنا ہے، معمولی درہم جو معمولی ہے یعنی چھوٹا ہے دینار سے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک درہم سود جو آدمی کھاتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ حرام ہے، اشد من 36 زنیہ، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ آج سود عام ہے، لیکن عام ہے، عام، اور اتنا عام ہو گیا ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارے دلوں سے اس کا احساس بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ یہ جو ہمیں آفر آتے ہیں نا، آفر، اس میں بھی سود کی بہت ساری ملاوٹیں ہیں، یاد رکھنا، اسے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، کہاں کہاں آفر ہماری کسی چیز کا عوض ہے اور کہاں کا آفر بلا عوض ہے، میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی چیز ہے، اور علماء نے لمبی گفتگو کی ہے، بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر، چند ہی شکلیں ہیں جو اس میں حلال ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر شکلیں جو ہیں وہ حرام اور ناجائز ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ سود کا مسئلہ ہے۔ ایسی قمار بازی کا مسئلہ آپ دیکھیے، یہ جس کو ہم جوا کہتے ہیں، سٹا کہتے ہیں، مٹکا کہتے ہیں کوکن وغیرہ کے علاقے میں، میرے بھائیوں اس کا بھی عام ہے۔ ہمیں باقاعدہ کوکن کے لوگوں نے بتایا کہ کوکن میں یہ چیز اتنی زیادہ عام ہے، جوئے والی شکل، کہ اسے بالکل برا نہیں سمجھا جاتا۔ پہلی صف کے نمازی چہرے پر نور سجا ہوا ہے، عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اس کا کاروبار اسی جوئے کا ہے۔ ایسی حالت موجود ہے، اسلامی سماج کی صورتحال یہ ہے۔ آج جو ہماری سماج کے اوپر لعنت ہے، ہمارے سماج کے اوپر بے برکتی چھائی ہوئی ہے، اس کے اسباب میں سے یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ تو سمجھنے کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں آپ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ قرآن کریم کی آیات آپ دیکھیں، کتنی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قال لاخیہ تعالی اقامرک فلیقل لا الہ الا اللہ فلیتصدق، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے
اپنے بھائی سے کہا آؤ چلو جوا کھیلیں، تو اسے چاہیے کہ اتنا کہنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو معاف کرانے کے لیے اسے صدقہ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ۔ تو کھیلنے والے اور اس میں ڈوب جانے والے یا ڈوبا دینے والے یا بڑی 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 انکم کر لینے والے یا بڑی بڑی انکم سے ہاتھ دھو لینے والے، میرے بھائی ان کی کتنی مذمت ہوگی، کتنا برا ہوگا وہ سودا۔ اور قرآن کریم کی آیت انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں، یہ پلید چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، اس سے برکتیں سماج سے اٹھ جاتی ہیں، انکم بہت ہوتی ہے لیکن برکتوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں تو یہ پہلا پہلو ہے، کیا بغیر کسی کام کے، بغیر کسی عوض کے مال حاصل ہونے کا یہ راستہ ہے، یہ حرام یہاں سے داخل ہوتا ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان ناحق کوئی چیز حاصل کرے، چوری کر لینا، ڈکیتی کر لینا، وہ ساری آیتیں آپ جانتے ہیں، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، چور ہو یا چورنی ہو ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی کرتوت کی سزا ہے۔ اور بہرحال مذمت ہے، میں یہ سب تفصیلات کا موقع نہیں ہے یہاں پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر موجود ہے۔ ڈکیتی آپ جانتے ہیں، ڈکیتی یعنی دن دہاڑے، الناس یبتدرون بابصارہم، لوگ دن دہاڑے اپنی آنکھیں اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں اور سب کی آنکھوں کے سامنے کسی کا مال چھین رہا ہے، ہڑپ کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، یہ سب بے ناحق ہے نا، بلا وجہ، یعنی کوئی حق نہیں ہے اس کو لینے کا لیکن وہ لے رہا ہے۔ ایسے ہی ہم نے کہا احتکار، سامانوں کو روکنا تاکہ سماج کے اندر قلت ہو جائے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے۔ اور آج دیکھیے صورتحال کیا ہوتی جا رہی، کتنے روپے کلو چل رہے ہیں بھائی، ہم سب زیادہ جانتے ہیں۔ جو لوگ، کتنی مشکل ہے یہ، آپ سوچئے قلت کی وجہ سے جب قلت ہو جاتی ہے تو مشکلات بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من احتکر حکرتن لیغنی بها علی المسلمین فهو خاطئ، من احتکر حکرتن فهو خاطئ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بھی سامانوں کو روک لیتا ہے، سامانوں کا اسٹاک کر لیتا ہے، اسے مارکیٹ میں نہیں نکالتا ہے، مارکیٹ میں نہیں بیچنے کے لیے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جب قلت ہو جاتی ہے تو اس قلت سے فائدہ اٹھا کر کے اس کا کئی گنا فائدہ لے کر کے بیچتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہایت ہی غلط کار آدمی ہے، نہایت ہی خطا کار آدمی ہے، نہایت ہی گنہگار آدمی ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا آدمی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کے اوپر سامانوں کو مہنگا کرنا چاہتا ہے وہ، لیغلی بها علی المسلمین، مسلمانوں کے لیے سامان مہنگا ہو جائے۔ یہ سماج مسلمانوں اور کافروں کا الگ الگ تو ہے نہیں، سارے لوگوں پر مہنگا ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے لیے مہنگا ہوگا تو یہ ساری وعیدیں آ جائیں گی۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ باتیں اسلامی سماج کے اندر ہوئی ہیں اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مہنگا کرنے والا ہے، ورنہ یہ بات سب کے لیے ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں کسی مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی عطا فرمائی ہے، سب کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے۔ وہ کافر ہے کہ مشرک ہے، اس سے کوئی، وہ کافر ہے مشرک ہے کہ مسلمان ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے روزیاں عطا فرمائی ہیں، سب کے لیے روزی ہے، مسلمان غیر مسلمان کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس لیے یہ مشقت، آپ بتائیے کہ کس چیز ناحق ہے، نہیں، اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، باقاعدہ وہ استغلال کر رہا ہے، ہیرسمنٹ کر رہا ہے، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور سامان کو روک کر کے جب قلت ہوتی ہے اشیاء خوردنی کی تو وہ زیادہ قیمت میں بیچتا ہے۔ یہ چیزیں دوسری شکل کے اندر آتی ہیں۔ اور تیسری شکل کیا ہے؟ جہاں سے حرام کی ملاوٹیں ہوتی ہیں میرے بھائی، تیسری شکل وہ ہے کہ وہ سامان حرام ہو، جیسے شراب حرام ہے کہ نہیں، سور کا، خنزیر کا گوشت حرام ہے، کتے کو بیچنا حرام ہے، ایسے ہی بلی ہم نے کہا، اس کے علاوہ اور جتنی چیزیں ہیں منشیات کی، اور آج افسوس کی منشیات کا کاروبار سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ نشہ آور چیزیں حد سے زیادہ سماج میں بیچی جا رہی ہیں، اور نہایت ہی سستے داموں پہ میرے بھائیوں، سستے دام، بچوں کے ہاتھ میں آسانی سے مل جائیں، جتنے روپے میں چاکلیٹ ملتا ہے اس سے کم پیسے میں آج نشہ بک رہا ہے مارکیٹ کے اندر، اور یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیثیں، وہ وعیدیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے، یہ ام الخبائث ہے، یہ راس کل خطیئہ، ہر برائی کی ماں ہے یہ، ہر برائی کا سر ہے یہ۔ اور آج نشہ عام ہو گیا ہے،
نشہ عام ہو گیا ہے. الخمر ما خمر العقل، ہر اس چیز کو شراب کہا جاتا ہے جس سے عقل معوف ہو جائے، عقل کی کیفیت تبدیل ہو جائے، ہوش کم ہو جائے اور سوجھ بوجھ متاثر ہو جائے، ان تمام چیزوں کو شراب کہا جاتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیأتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا امت کے اوپر کہ لوگ نام بدل بدل کر کے بیچیں گے، نام بدل بدل کر کے لوگ شراب کا نام بدل کر کے بیچیں گے. میرے بھائیوں، ناموں سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں حرام ہیں، حرام رہیں گی، اور اس کے علاوہ اور جو چیزیں حرام ہیں ان کا بیچنا بھی حرام ہے. ایک صحابی رسول آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے آ کر کے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں شراب بیچوں تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا حرام ہے. انہوں نے کہا لیکن میں اس لیے بیچتا ہوں کیونکہ اس سے دوائیں بنائی جاتی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، شراب یہ دوا نہیں ہے بلکہ یہ بیماری ہے. شراب دوا نہیں ہے بلکہ یہ دا ہے، بیماری ہے یہ. اور یاد رکھو، اس لیے یہ مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ چیزیں کبھی بھی علاج کے لیے کام نہیں آ سکتی. جو چیزیں حرام ہیں وہ کبھی شفا یابی کا راستہ نہیں بن سکتی. وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. میرے بھائیوں، بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے اندر کاروبار، بزنس، مال کی انکم، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق رہیں، کاروبار کو اسلامی ضابطے کے مطابق کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آزاد ہو جائیں اور جو چاہیں حلال حرام کی تفریق کے بغیر سارا کام کریں. میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم زندہ رہیں حلال کا لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہماری دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ملبسہ حرام ومأکلہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہناوا حرام، اس کی غذا جو بن رہی ہے، پیٹ میں دانا جو جا رہا ہے وہ بھی حرام کا ہے. فأنى يستجاب لذلك. تو ایسے مسلمان کی دعا اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی اور حلال پر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچائی اور امانت کے ساتھ کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے تقوی کے ساتھ ایک مومن تاجر بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے مالوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا وانفقوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جو تم نے حلال کمایا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ ہمیں حلال کمانے کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.